السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب؟ کیسے ہیں؟ آج ہم پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کیپٹن نے تو جواب دے دیا ہے، استعفیٰ دے دیا کہ میرے سے یہ کام بہت بھاری ہے۔ اگر سارے کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ایسے کرنا شروع کر دیں تو پھر دنیا میں کرکٹ بند ہی ہو جائے گا۔ اس لیے پاکستان کو اب ذمہ دار لوگوں کو سامنے لے کر آنا چاہیے، جو برداشت کرنے والوں لوگوں کو، کہ اگر ہار بھی جائیں تو اتنی جلدی دل نہ چھوڑیں۔ کیا وجہ ہوئی ہے؟ بابر اعظم نے آ کے استعفیٰ دے دیا، اور پاکستان کی اگر دنیا کے کرکٹ کی ٹیم کے لوگ ایسے استعفے دینے شروع کر دیں تو پھر تو دنیا میں ہو گیا کرکٹ۔ اب رہ گیا آ، انڈیا اور ادھر آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ۔ اگر ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا آسٹریلیا نے تو پھر آسٹریلیا کا انڈیا کے ساتھ بڑھ جائے گا۔ اس لیے ابھی پاکستان کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ اپنے پاکستان کو کرکٹ دکھانا چاہتے ہیں یا اپنی نیشنل ٹیم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، جس کو پاکستان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو آنکھیں کھولتا ہے تو بس کرکٹ کی طرف اس کے دماغ ہوتا ہے کہ میں کرکٹ کھیلوں، اور یہ بہت ہی پسندیدہ گیم ہے ہماری پاکستان میں، اور لیکن 1992 کے بعد اس کا مزہ نہیں آ رہا۔ اور جناب، اگر پوری دنیا کے کیپٹن اگر ایسے کرنا شروع کر دیں تو پھر تو وہی گیم۔ آج پاکستان کا اور سعودی عرب کا فٹ بال کا میچ ہے، اور سعودی عرب نے تو ایک گول سٹارٹنگ میں ہی کر دی، تو بہت خوشی ہوتی ہے جب پاکستان کا کہیں بھی نام آتا ہے، لیکن پہلے صحیح طرح سے تیاری کرنی چاہیے، پھر آگے آنا چاہیے، ایسے نہیں منہ اٹھا کے آ جانا چاہیے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم لوگ اسے ترقی کریں گے تو دنیا میں ہمارا ایک نام ہوگا، عزت ہوگی۔ جس ملک میں بھی پاکستانی رہیں گے وہ فخر سے اپنے ملک کا نام لیں گے کہ آج ہمارے ملک کا میچ ہے۔ تو جب اچھی کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو پھر شرمندگی ہے بیچاروں کے لیے، اور یہ قانون ہم کافی عرصے سے ہم لوگ یہ شرمندگی برداشت کر رہے ہیں۔ تو اگر اسی طرح ہمارے ملک کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ پھر برداشت ہی کرنا پڑے گا، اور کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا میں پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کو لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، شوقین ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کو بڑا نام ہوتا تھا، کیا ہو گیا ان کو۔ تو اگر آج ہمارے حکمران صحیح طرح سے ذمہ دار لوگوں کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے، جب تک یہ فرقہ واریت ہمارے ملک میں رس گلتی رہے گی، ترقی نہیں ہو سکتی۔ خواہ وہ کوئی بھی سپورٹ ہو، یا ملک کی حکومت ہو، یا ملک کا کوئی بھی کام کارکردگی ہو، یہاں بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں تو سب ہم لوگ مل کر، سب پاکستانی، ایک ایک کا کام نہیں ہے کہ یہ ملک کو چلانا، کیونکہ یہ ملک کے پرچم کا جو سفید رنگ ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ پاکستان کو ایک متحدہ قوم بننا پڑے گا، اور وہ تب ہم بن سکتے ہیں جب ہم لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں گے، محبت سے رہیں گے۔ اور یہ تو ہوئی اسپورٹ کی بات۔ باقی پاکستان کی آج کل خبریں چل رہی ہیں، جو روڈ پاکستان میں جو بنائے تھے گاؤں میں، یہ جو ضلع سیالکوٹ کی خبر تھی کل کی، کہ وہ چبارہ کے ایریے میں جو روڈ منڈی کی طرف جاتا ہے، ادھر ظفروال کی طرف، یا یہ سارے روڈ دوبارہ ٹوٹ گئے ہیں، اور قدر آباد، چبارہ اور دولم کالو، اس سائڈ سے جو روڈ سب ختم ہو گئے ہیں، لوگوں کو بہت دشواریاں ہیں، لوگ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ بیچاروں کو چکڑ وغیرہ سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ اس لیے جو نئے ایم این اے ایم پی آئے ہیں ہمارے علاقے میں، ہاں وہ نون لیگ کے ہوں یا پی پی کے ہوں یا عمران خان کی پارٹی کے ہوں، وہ روڈ وغیرہ ضرور پر غور دیں، نہیں تو پاکستانی ضلع سیالکوٹ کے لوگ ووٹ نہیں دیں گے سوا کسی کو۔ انہیں احتجاج کرنا ہے کہ ہمارا
روڈ وغیرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، تو حکومت اس طرف غور نہیں کر رہی۔ بہت سارے اسکول ہیں جن کی عمارتیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں، کئی علاقوں میں اسکول گر جاتے ہیں بچوں کے اوپر، چھتیں وغیرہ بہت کمزور ہو گئی ہیں، تو اس طرف غور کرنا چاہیے۔ اور اسکول بستی سے بہت دور ہوتے ہیں، بعض بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کئی دفعہ اسکول جاتے ہوئے، چھوٹے بچے اس طرح مطلب ایسے حالات نہ بنے کہ بچوں کو بیچاروں کو ڈر لگے اسکول جانے میں۔ ملک میں صحیح طرح سے سیکورٹی ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ملک میں ابھی لوگوں کی حفاظت کی جائے، اور یہ ہمارے ملک کی فوج ہی کر سکتی ہے، پولیس سے یہ کام باری۔ اور جناب سنائیں، جرمنی کے حالات بھی آج کل بہت اسٹرانگ چل رہے ہیں، یورپ پورا آج کل نئی سوچوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ جنگوں نے یورپ کو بھی تباہ کر دیا، ساتھ بہت زیادہ حالات نازک ہو گئے ہیں دنیا میں، اور مسلمان یہاں بھی رہتے ہیں، بہت زیادہ پیچیدگی اور پریشانیوں میں ہیں۔ مسلمانوں کا اب اللہ حافظ ہی ہے، جب تک یہ ایک قوم یا ایک بزرگ کو نہ مانیں گے، مجال نہیں ہے کہ ان کی کہ یہ اپنی پریشانی دور کر سکیں۔ اور ادھر جرمنی میں جو لوگ کسی ایک گروپ کے ساتھ ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا گلنا ہے، مسجد میں جاتے ہیں۔ جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایسے گھومتے ہیں بناف کے اوپر، جیسے جانور کھلے چھوڑے ہوتے ہیں جنگل میں، اور جدھر چاہے وہ تباہی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی پہچان ہوتی ہے ایک نیک لوگوں کی اور دوسرے لوگوں کی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور اپنے ارد گرد مسائیوں کا ضرور پوچھیے گا، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر پیچیدگی پریشانی سے دور رکھے، اور ہمیشہ خوشحال رکھے، جس حال میں بھی جہاں بھی رہتے ہیں، جس ملک میں بھی، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔